اچھا کرن صاحب، قومی مفاد، نیشنل انٹرسٹ، پہلے تو اس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ قومی مفاد کیا ہے، نیشنل انٹرسٹ کیا ہے۔ وہ واقعتاً وہ بات یاد آتی ہے کہ جی اگر ہم قومی مفاد کو ملحوظ خاطر اس انداز سے رکھیں گے کہ حکومت حاصل کرنے کے بعد آئین کے وہ حصے نکال لیں گے جو میرے مفاد میں ہیں، یا اپنے حق کے لیے وہ حصے استعمال کریں گے جو میرے مفاد میں ہیں، آئین کے وہ حصے جو اپوزیشن کے مفاد میں ہیں یا عوامی مفاد میں ہیں یا تعلیم دینے کے لیے یا صحت دینے کے لیے، ان کو بالکل ہی صرف نظر کر دیا جائے، جیسے کہ اس موجودہ حکومت نے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر قوم کدھر جائے گی، قومی یکجہتی کدھر جائے گی، ریاستی مفاد کہاں جائے گا؟ یہاں تو پھر ذاتی مفاد کی جنگ شروع ہوگی، اور جو ہو چکی ہے۔ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم قومی مفاد کو سب سائڈ کر کے اسے پیچھے کر کے ذاتی مفاد کی طرف آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیاقت علی خان صاحب جیسے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈرز کے بعد ہمیں کوئی لیڈر ملا نہیں، انفارچونیٹلی۔ اور جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ نہیں کریں گے اور قومی مفاد پہ نہیں آئیں گے، قوم کا درد دل میں نہیں رکھیں گے، تب تک ترقی کی طرف گامزن اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے بند نہیں کریں گے۔ دیٹ از انفارچونیٹ نا۔ دیکھیں بات یہ کہ غداری یہ تہمت میں آ جاتا ہے نا۔ پھر اگر کوئی غدار ہے تو پھر وہ عوام پوچھتی ہے وہ 3 دفعہ وزیر اعظم کیوں بنا؟ دیکھیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لوز ٹاک بھی ہو جاتی ہے، مگر غداری کا سرٹیفکیٹ دینا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی جیسے ریسنٹ جو نواز شریف صاحب کا اسپیچ تھی، اس میں انہوں نے کافی باتیں کی، بیچ میں سے ایک بات پہ میرے کان کھٹکے تھے، وہ کروز میزائل والا، کہ اب بات یہ ہے کہ مجھے پہلے تو ہنسی آئی کہ بھئی یہ کروز میزائل کوئی کھلونا تو نہیں ہے، اور سیکنڈلی یہ ہمارے انڈیجنس پروڈکشن ہے۔ ڈیبریز گری تھیں اس کی ضرور، پاکستان میں بھی گری ہیں، افغانستان میں بھی بہت گری، صحیح ہے۔ اور ہمارے پاس یہ صرف اکلوتا میزائل تو نہیں ہے کہ ہم نے کاپی پیسٹ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر نکالا ہے، کاپی پیسٹ کیا اور چلا دیا۔ ہمارے پاس 7-8 میزائلز ہیں، اور یہ سب انڈیجنس پروڈکشن ہیں، ہماری ایک تھوڑی ہے۔ چلیں ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہے، ٹیکنالوجی ہماری بہتر ہے بہت، اور یہ ہمارے پاکستانی سائنٹسٹ کی کاوش ہے۔ یہ کسی کی کب کاپی نہیں، کاپی دیکھیں یہ امریکن کی تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ ڈیبریز سے ہم نے کاپی کیا ہے، یہ تو ہماری اپنی انوینشن ہے۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، پی ایم او ہے، اٹامک کمیشن ہے، ایس کام ہے، جو کہ کام کر رہے ہیں اس پہ۔ تو انفارچونیٹلی ایس پی ڈی ہے جو کہ پلاننگ بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، میاں صاحب نے یہ چیزیں کہہ دی، ٹھیک ہے، مگر اس پہ ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہے اس طرح کے انہیں ٹائٹل نہیں دینے چاہیے۔ اچھا میرے خیال کے مطابق، میں تو اگر میری اپنی عقل کے مطابق، اگر اپنی فہم کے مطابق میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اگر وہ اتنا جملہ بول دیں کہ جی میں نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے میں ایز اے پرائم منسٹر میری بڑی خدمات ہیں، تو میرا خیال اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں، یہ کمپلیٹ مکمل جملہ ہے۔ آپ کیوں جاتے ہیں ایسی بحثوں میں؟ آپ نالیوں میں، گٹروں میں کیوں گھستے ہیں؟ دیکھیں اس پہ مزاح پھر اڑتا ہے نا، کیونکہ یہ تو ذہن میں سوچنے والی بات ہی نہیں کہ ڈیبریج سے ہم ری انجینئرنگ کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کی اس بات پہ سوچوں کہ جو میاں صاحب نے کہی کہ اگر کسی بات کے 2 مطلب نکلتے ہیں اور ایک اچھا نکلتا ہو تو اچھائی کو اٹھا لیں، تو پھر اس لحاظ سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے شاید معصومیت میں یہ بات کر دی کہ ہم نے ایک جو ان کا ہتھیار نہیں چلا تھا وہ اٹھایا، اس ہمارے سائنٹسٹ ان سے بھی زیادہ جینیس تھے، ذہین تھے، انہوں نے اس سے بہتر چیز بنا دی، تو یہ بھی جملہ کہہ سکتے تھے۔ تو میرا خیال ہے شاید ان کے جو مشیر ہیں نا، ان میں کوئی پرابلم ہے کہ وہ پتہ نہیں کی کہہ دندن ہے کہ جی میاں صاحب کہہ دو، بہت اچھے زبردست۔ ہمارے عموماً ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو جوش جذبات میں کہہ جاتے ہیں، وہ شہباز شریف کے بھی کہتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی خدمات ہیں تو آپ کی خدمات کو سراہا جائے گا، آپ اپنی خدمات تک رہیں، ایک ایک چیز تو نہ گنوائیں۔ جی آخری جملہ جی آپ ذرا کائنڈلی پروگرام کا اختتام۔ جی میرے ذہن میں ایک جان ایف کینیڈی کا جملہ آ رہا ہے۔ جی جی، انہوں نے ایک تقریر میں امریکن نیشن کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا، ڈونٹ آسک واٹ امیرکا ہیز گیون ٹو یو، جسٹ تھنک اینڈ سی واٹ یو ہیو گیون ٹو امیرکا۔ ٹھیک، آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم یہ نہ کہیں، عوام کی میں بات کروں گا، کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ان حالات نے ہمیں کیا دیا، ہم یہ سوچیں کہ ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی۔
कर्नल आलिजा यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, मियां सैफ रहमान साहब बड़ी मेहरबानी, जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शिकारी जब शिकार के लिए जाल बिछाता है तो परवाज करने वाले परिंदे उड़ रहे होते हैं। जब एक परिंदा अपने घोल को छोड़ता है वो शिकार होता है, जब कोई रेवड़ से कोई निकलता है वो शिकार होता है। तो इसी तरह इंसान को इन चीजों के से सबक हासिल करना चाहिए। तो इकबाल ने तो फरमा दिया है कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी, मेरे मेहमान गिरामी, मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।